رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یقیناً زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، تو بڑی پاک ہستی ہے، لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ کے حضور شکایت پیش کی، درخواست پیش کی، یا رب اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے اندر جو آگ بھڑکائی گئی ہے یہ اتنی شدید ہے کہ یہ آگ کا کچھ حصہ میرے دوسرے حصوں کو کھائے جا رہا ہے۔ دیگر احادیث اور آیات کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ایک ایسی مخلوق ہے، اس میں اللہ نے احساس رکھا ہے، شعور رکھا ہے، وہ بولتی بھی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، دھاڑتی بھی ہے، چنگھاڑتی بھی ہے، اور مجرموں کے اوپر غصہ بھی کرتی ہے، اور دلوں کے اوپر چڑھتی بھی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ جہنم کی گرمی اور حدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میرے کچھ حصوں کو کھائے جا رہے ہیں، میں تیری مخلوق ہوں، گویا کہ میری اپنی آگ میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تجھے اجازت ہے کہ تو 2 سانس لے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، ایک سانس جب وہ لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ سبب ہوتا ہے گرمیوں کا، اور ایک سانس وہ لیتی ہے یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے سردی کا۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، سخت ترین گرمی بھی اس سبب سے ہے اور سخت ترین سردی بھی اس سبب سے ہے۔ گرمی اور سردی کی ظاہری وجوہات بھی ہیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، سورج اس کا ٹمپریچر، زمین اس کی گردش، گلیشیئرز ان کا پگھلنا، ان کا جمنا، یہ سب ظاہری وجوہات ہیں۔ لیکن ان ظاہری وجوہات کے پیچھے جو ایک باطنی وجہ ہے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے وہ بتائی ہے، جہاں انسانوں کی اور سائنسدانوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو ہمیں، مجھے اور آپ کو دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا گزرنا بھی یاد رہنا چاہیے۔ تیسری بات، سردی کے اس موسم میں سلف صالحین خاص کچھ اعمال کرتے تھے، بلکہ بعض سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ وہ سردی کو ویلکم کہتے تھے، مرحبا کہتے تھے، مرحباً بالشتاء، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ وہ 2 وجہ بیان کرتے تھے، طال لیلہ وقصر نہارہ، تیری راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، رب سے باتوں کا موقع ملتا ہے، تیرے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزوں کی فرصت ملتی ہے۔ تو تیسرا کام، بالخصوص یہ تصور بنا لینا کہ سردی کے موسم میں ہم نے کچھ خاص نیکی کے کام کرنے ہیں، اسے اپنے لیے موسم بہار بنانا ہے۔ بالخصوص ان نیکی کے کاموں میں سے وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ وضو تو ہر موسم میں ہی عبادت ہے، ہر وقت ہی عبادت ہے، لیکن بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ نیکیوں کو، درجات کو بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے، کثرت الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ان میں ایک اہم ترین عمل بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب پوری طرح طبیعت آمادہ نہ ہوتی ہو اس وقت مکمل وضو کرنا، پورا وضو کرنا، خوبصورت وضو کرنا، اور زیادہ دور سے چل کے مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے آنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ان 3 اعمال سے اللہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ سردی کے موسم میں وضو میں کوتاہی نہ کی جائے، سستی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے، خواہ مخواہ یہ فرض نہ کر لیا جائے کہ کیسے اب میں وضو کروں، اور سستی کی وجہ سے
کہیں کوہنیاں خشک رہ جائیں، کہیں ایڑیاں خشک رہ جائیں، اور اس سردی سے انسان بچاتے بچاتے اپنے آپ کو وضو جیسی عبادت سے محروم رہ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب دیا گیا، کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا یہ مجھے کس وجہ سے عذاب ہوا؟ بتایا گیا تیرے دو جرم تھے، مررت بمظلوم فلم تنصرہ، صلیت صلاۃ بغیر وضوء، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وضو ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ گناہ جھڑتے ہیں ناخنوں کے نیچے سے، پلکوں کے نیچے سے، پاؤں کے قدموں کی آہٹوں کے گناہ، بلکہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کی پہچان ہی قیامت کے دن وضو ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو کے پانیوں کے قطروں اور نشانات کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، پہچان جاؤں گا میرے امتی آ رہے ہیں۔ جنت میں جائیں گے تو جہاں جہاں جن جن اعضاء پہ یہ نمازی وضو کرتے ہیں ان اعضاء پہ اللہ ان کو جنت کے زیور پہنائے گا۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ ایک چوتھا کام جو سردی کے اس موسم میں اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نفلی روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغنیمہ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردی کے روزے تو ایسے ہیں جیسے ٹھنڈی غنیمت ہو، آسانی والی غنیمت ہو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کے بعد اور ان سے جہاد کے بعد، تلواریں چلانے کے بعد اور اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنے کے لیے تیار ہونے کے بعد جب اللہ مجاہدین کو فتح دیتا ہے تو کفار کا مال جو مجاہدین کا امیر ان میں تقسیم کرتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس امت کے لیے اس مال کو حلال قرار دیا ہے۔ پہلے ادوار کے اندر پہلے نبیوں کی امتیں جہاد کے بعد مال نہیں لے سکتی تھیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے کچھ وہ چیزیں دی ہیں، 5 آپ نے گنوائیں جو مجھ سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بتائی احلت لی المغانم، میرے لیے اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں جو کفار کا مال ہوتا ہے اسے حلال قرار دیا ہے، پاکیزہ اور طیب قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے اتنی محنت جان لڑانی پڑتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اسے جنگ میں بھی نہ جانا پڑے اور مال غنیمت بھی مل جائے، اسے اپنی جان کے لالے بھی نہ پڑے ہوں اور مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے تو اسے الغنیمہ الباردہ کہتے ہیں، آرام سے مال غنیمت مل گیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سردیوں کے روزے تو اس غنیمت کی طرح ہے۔ چند گھنٹوں کا دن، نہ شدت کی پیاس، نہ چلچلاتی دھوپ، نہ بہت زیادہ انسان کو مشقت کا سامنا، اگر اس کے باوجود ہم اس عظیم نیکی سے محروم رہ جائیں تو یقیناً یہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے اور کوتاہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمہ الباردہ، خصوصاً اس موقع پر میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص ایام کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں
چلے نفلی نہیں تو کم از کم فرضی روزوں کا بھی ان دنوں میں ان کی قضا دی جا سکتی ہے۔ جو رمضان میں مرض کی وجہ سے جن بھائیوں کے یا سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے وہ بھی ان دنوں میں آسانی سے ان کی قضا دے سکتے ہیں، اور جن کے قضا نہیں ہیں چند روزے تو ہوں جو ہم نفلی آخرت کا مال لوٹنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے گویا ایک سیل لگی ہوئی ہو، اور تھوڑے سے اس چند دنوں کی اور چند گھنٹوں کی بھوک اور بالکل پیاس نہ ہونے کے برابر برداشت کر کے ہم روزے رکھ کے اپنی آخرت کا سامان کر سکتے ہیں۔ صحابہ اور سلف صالحین اس لیے سردیوں کو پسند کرتے تھے، اور حدیث میں جو نیکی بیان ہوئی ہے، نماز کے بعد نماز کا انتظار، تھوڑی سی زحمت کی جائے اور کبھی تھوڑی سی فرصت نکال کے اس نیکی پر بھی سردی کے موسم میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک پانچواں عمل سردی کے موسم میں جس کا خصوصی موقع ملتا ہے، عام دنوں میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن سردیوں میں آسان ہے اس پہ عمل کرنا، وہ قیام اللیل ہے اور رات کی نماز ہے۔ بہت سارے سلف صالحین تو یوں کہتے تھے کہ مجھے جینا پسند ہی اس لیے ہے کہ میں سردیوں کی راتوں میں اپنے اللہ سے جی بھر کے باتیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو بیدار ہو کر صرف 10 آیات تلاوت کر لیتا ہے، یعنی اتنے نفل پڑھ لیتا ہے کہ اس میں 10 آیتیں پڑھ لے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 2 سورتیں ملائیں تو 11 آیتیں بنتی، اور 2 رکعات کے اندر 5 منٹ لگتے ہیں، اور اتنی لمبی رات کہ عشاء کے بعد 7:30 بجے 7:15 بجے نماز سے فارغ ہوئے اور صبح کے 5:30 بجے تک اتنی طویل رات۔ اگر ان طویل راتوں کے اندر ہم جیسے غافل لوگ اور ہم جیسے موت اور قبر کو بھولے ہوئے لوگ آن لائن 2 گھنٹے رہتے ہوں، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہوں، اور سردی کے اس طویل موسم میں 2 رکعت بھی ان کو رات میں نصیب نہ ہوتی ہوں، تو یہ غفلت کی نشانی ہے اور دلوں کی سختی کی نشانی ہے اور گناہوں کی کثرت کی علامت ہے۔ پوچھا تھا کسی نے وقت کے ایک امام سے، میں چاہتا بھی ہوں لیکن رات کو اٹھ نہیں پاتا۔ انہوں نے ایک ہی خوبصورت جواب دیا، قیدت کا ذنوبک، جو دن میں تو گناہ کرتا ہے وہ رات کو تجھے اٹھنے نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات، جو صرف 10 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے 2 رکعات میں، رات کے قیام میں، لم یکتب من الغافلین، اللہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام غافلوں سے نکال دو۔ یہ غافل نہیں ہے، یہ غافل نہیں ہے۔ غافل کی نشانی ایک اور حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نقشہ کھینچا، حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، وہ شخص جو دن میں گدھے کی طرح جتا رہتا ہے اور رات کو مرداروں کی طرح سویا رہتا ہے، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، جو دنیا کا بڑا ماہر ہوتا ہے اور آخرت کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، وہ غافل انسان ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 آیات قیام میں پڑھ لیتا ہے اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 100 آیات پڑھ لیتا ہے
آخری پاؤ میں سے آخری صورتیں پڑھی جائیں تو 100 سے اوپر آیات بنتی ہیں. ایک پاؤ پورا پڑھا جائے تو 100 سے زیادہ آیات بن جاتی ہیں. وہ حفاظ قرآن، وہ طلبہ اور وہ اہل علم جن کو اللہ کی توفیق سے آخری پاؤ یاد ہے، آخری آدھا پارہ یاد ہے، وہ ایک پاؤ بھی پڑھیں گے تو 100 سے اوپر آیات ہو جائیں گی. آپ فرماتے ہیں من قام ب100 آیہ کتب من القانتین، جو 100 آیات رات کو اٹھ کے نماز میں پڑھ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا نام لکھ دو، یہ تو بڑا عاجزی والا، میری باتیں ماننے والا، میری عبادت کرنے والا، میرا فرما بردار بندہ ہے. اللہ خاص قانتین کی لسٹ میں نام لکھوا دیں، اور کیا چاہیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو 1000 آیات رات کے قیام میں تلاوت کر لیتا ہے، کتب من المقنطرین، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے تو خزانے ہی جمع کر لیے. ایک آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. چھٹا اور آخری اہم کام جو سردیوں کی راتوں میں کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھٹھرتی ہوئی سردیاں، ان میں راتیں گزارنا فقراء اور مساکین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. غریب لوگوں سے پوچھا گیا تمہیں سردیاں اچھی لگتی ہیں کہ گرمیاں؟ تو بہت سارے غریبوں کا جواب یہ تھا گرمیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ باہر بھی سو جاتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں، تن بدن پہ کپڑا نہ بھی ہو تو گزارا کر لیتے ہیں، اور مزدوریاں بھی طویل کر لیتے ہیں، کمائیاں بھی کر لیتے ہیں، اور سردی کی راتوں میں برداشت نہیں ہوتی، اور کپڑے خریدنے بھی بعض دفعہ برداشت سے باہر ہوتے ہیں. ہمیں شاید اندازہ نہ ہو، لیکن غربت کیا ہے، فقر و فاقہ اور مسکنت کیا ہے، اور حالات کا بدلنا کیا ہے، ہمیں تب اندازہ ہوا جب گزشتہ دنوں ہم بارش متاثرہ اور سیلاب متاثرہ علاقے میں پہنچے. پورا خاندان بغیر کسی چھت کے اور بغیر کسی سائبان کے اپنے معصوم بچوں اور نونہالوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب سردی کے موسم میں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں ضرورت ہے، ان احباب کے لیے لباس کا صدقہ و خیرات کرنا یا اس مد میں کوئی حصہ ڈال دینا، یہ بھی خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید کی جاتی ہے جیسے کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ویسے صلہ دیتا ہے. کوئی پانی یہاں پہ لاتا ہے تو اللہ حوض کوثر کے پانی اور جنت کے تسنیم کے چشموں سے اس کو پانی پلاتا ہے. کوئی یہاں لباس پہناتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اسے جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی. ایک اور اہم بات وہ بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سردی کی راتیں علم کے لیے، مطالعے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے دین کے طلبہ کو اور اوورال طلبہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں. ان میں کچھ دین کی بات سیکھ لیں. اب تو آپ گھر بیٹھے اپنی رضائی میں کمبل میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. آن لائن اہل علم موجود ہیں، ان کے بارے میں مشاورت کر کے جو اس قابل ہو کہ اس سے دین کا علم لیا جائے، وہ قرآن کو ویسے سمجھتا ہو جیسے صحابہ تابعین نے سمجھا، حدیث کو ویسے سمجھاتا ہو جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا، کوئی آن لائن اس طرح کا کورس کر لیں، کسی مسجد میں جا کر وہاں ریکویسٹ اور گزارش کر کے
قرآن مجید کی کچھ آیات کا ترجمہ سیکھ لیں، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں، صبح و شام کے اذکار سیکھ لیں، دین کے مسائل سیکھ لیں، نماز جنازہ سیکھ لیں، معیشت کے احکام سیکھ لیں، کاروبار کے مسائل سیکھ لیں۔ ہم لوگ دین سے اتنے دور اور اتنے غافل ہیں کہ شاید اگر صحابہ کا دور ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں یہ پابندی ہوتی تھی، وہ شخص دکان نہیں کھول سکتا جو حلال و حرام کے مسائل نہیں جانتا۔ یہ تو ہمارے دین کا بنیادی مسئلہ ہے، اور ہم دین سے اتنے غافل ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں اس قدر غفلت ہے، چھوٹی سی ایک گاڑی، چھوٹی سی ایک موٹر سائیکل ہم کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیتے کہ یہ ایکسیڈنٹ کر جائے گا، اور ہم تو اتنے غافل ہیں کہ شادی جیسا فرض اس شخص کا ادا کر دیا جاتا ہے جس کو نکاح اور طلاق کے مسئلوں کا بنیاد کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ نکاح ہے کیا؟ طلاق ہوتی کیا ہے؟ خلا کیا ہوتا ہے؟ طلاق کیا ہوتی ہے؟ شریعت اس کے بارے میں ہدایات کیا دیتی ہے؟ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جب تک ہم صرف خطبہ جمعہ پہ گزارا کرتے رہیں گے تو ہمیں اتنا ہی دین آئے گا جتنا 40 سالوں میں آ گیا ہے۔ اگر آپ صرف خطبہ جمعہ پہ گزارا کرتے رہیں تو 40 سال بھی آپ جمعہ پڑھتے رہیں، کوئی مائی کا لال خطیب ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایک نئی دعا ہی یاد کروا دے، کیونکہ خطبہ جمعہ میں تعلیم ممکن نہیں ہوتی، تذکیر ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ تعلیم کے لیے ماحول علیحدہ ہوتا ہے، وہاں سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اصلاح کروائی جاتی ہے، ایک ایک انسان پہ توجہ دی جاتی، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں تذکیر ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے دین کی اہم باتوں کی طرف۔ تو اس لیے سردیوں کے موسم میں کوئی وقت نکالنا، شوق اپنے اندر رکھنا، کسی ایسے کورس کو جوائن کر لینا، کسی ایسے عالم سے وقت لے لینا، کسی ایسے قاری سے وقت لے لینا کہ جو آپ کو وقت دے اور اس سے آپ دین کی بنیادی چیزیں سیکھ سکیں۔ کم از کم قرآن مجید کے آخری پاؤ کا ترجمہ آ جائے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ترجمہ آ جائے۔ سب سے پہلا سٹیج ہے وہ یاد ہو جائے، پھر ترجمہ آ جائے، کچھ تفسیر آ جائے۔ یہ بنیادی قسم کا علم تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان ضروری حاصل کرے۔ وضو کا طریقہ آ جائے، نماز ایسے آ جائے کہ ایک ایک چیز کا ریفرنس آپ کے پاس ہو کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے نماز پڑھی ہے، آپ نے ایسے وضو کیا ہے، زکوٰۃ کا یہ نصاب ہوتا ہے، کاروبار کی بنیادی تعلیمات حلال و حرام کی یہ ہیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد طویل وقت ہوتا ہے، علم کے لیے تو جاگنا جائز ہے، فضول گپ شپ کے لیے جاگنا مکروہ ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے تو راتوں کو بھی جاگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک پسندیدہ چیز ہے، خیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔